السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ناتیہ خان اور میں ہوں مدثر اقبال۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی سٹی ہیڈ لائنز پر، مگر اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ حضرت علی علیہ السلام کی یوم شہادت 21 رمضان مبارک پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی جلوس سے ملحقہ 2 کلومیٹر تک علاقہ مکمل سیل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسکیل 1 تا 4 تک پیرامیڈکس کے لیے ماہانہ 1500 روپے ہیلتھ رسک الاؤنس کی منظوری۔ دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز نے سروس اسٹرکچر وضع نہ ہونے پر عید کے بعد جلاؤ گھیراؤ کی دھمکی دے دی۔ ایل ڈی اے نے شہر میں 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ 1 ارب 10 کروڑ 47 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ ایشیا کی سب سے بڑی آٹو مارکیٹ بادامی باغ میں تجاب صاحب کی بھرمار، پارکنگ نہ ہونے سے خریداروں کو مشکلات کا سامنا۔ چوری اور سینہ زوری۔ ہربنس پورہ میں سروس اسٹیشن پر بجلی چوری کرنے والوں نے فائرنگ کر کے لیسکو کے 2 اہلکار زخمی کر دیے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو نے سربراسی ہسپتال میں لائن سپرنٹینڈنٹ ممتاز اور میٹر انسپیکٹر اسلم کی عیادت کی۔ گجرپورہ چائنا اسکیم کی گلیوں اور گراؤنڈ سے بارش کے پانی کا انعکاس نہ کیا جا سکا، کھڑے پانی میں مچھروں کی افزائش ہونے لگی۔ واسا کو بھی ہوش آ گیا۔ ایم ڈی واسا نے خطرناک پوائنٹس کے سیوریج کی ہنگامی صفائی کے لیے پوسٹ ٹرین پلان ترتیب دے دیا۔ اعلیٰ شخصیت کا سموسوں کا شوق لاہور پولیس کو مہنگا پڑ گیا۔ لکشمی چوک میں کھڑے پانی میں پولیس کی گاڑی خراب، انجن ٹھیک کرانے پر 2 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان اور سی سی پی او اسلم ترین عمرہ کی ادائیگی کے لیے رخصت پر چلے گئے۔ سید کلب عباس قائم مقام آئی جی اور نسیم الزماں سی سی پی او کی ذمہ داریاں نبھائیں گے، نوٹیفکیشن جاری۔ ایل ڈی اے نے میٹرو بس منصوبے کی اراضی کے لیے لوہے ماہ پر آپریشن ملتوی کر دیا۔ دارالسلام کی انتظامیہ کو سامان کی منتقلی کے لیے 2 روز کی مہلت۔ شالیمار ٹرین انتظامیہ کی جانب سے ریلوے اسٹیشن پر نئی کرسیوں، واٹر کولر، ایل سی ڈیز اور دیگر سہولتوں کی فراہمی، جبکہ الیکٹرانک بورڈ خراب ہونے کے باعث مسافر پریشانی سے دوچار۔ ہائی کورٹ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف دائر درخواست کی سماعت۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں 18 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے، امتیازی سلوک برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ داتا دربار میں 2500 افراد اعتکاف بیٹھیں گے۔ محکمہ اوقاف نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ شاد باغ کے علاقے بمبئی جھوگیاں میں بجلی کی تاریں گرنے سے 40 سالہ شخص جاں بحق، رہائشیوں کے احتجاج پر لیسکو کے ایس ڈی او اور لائن سپرنٹینڈنٹ کے خلاف مقدمہ درج۔ گورنر پنجاب سے پیپلز لائرز فورم کے عہدیداروں کی ملاقات۔ سردار لطیف خان کھوسا کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں الزام تراشی کے بجائے مسائل کے حل پر توجہ دیں۔ ایم کیو ایم کے وفد کی کینٹ میں تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات۔ جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا۔ ہال روڈ کے تاجروں کی جانب سے افطار ڈنر میں پرویز ملک اور ڈی سی او کی شرکت۔ ادھر میو ہسپتال میں افطار دسترخوان میں صوبائی وزیر میاں مشتبہ شجاع الرحمان بھی شریک ہوئے۔ تحریک وحدت اسلامی کی جانب سے افطار پارٹی میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی شرکت۔ دوسری جانب پاک ترک انٹرنیشنل اسکول ڈرائیونگ روڈ کیمپس میں صحافیوں کے اعزاز میں افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ سٹی 42 کی افطار ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلکٹر نادر چٹھا اور چیئرمین پنجاب آئی ٹی بورڈ ڈاکٹر عمر شعیب کی شرکت۔ الحمرا آرٹ گیلری میں دنیا کے پہلے 2 قرآن مجید اور مصور راجہ رشید کے فن پاروں کی نمائش۔
اور ووگ ٹاور میں لیبلز آؤٹ لیٹ پر نامور ڈریس ڈیزائنر کی عید کلیکشن کی نمائش، جبکہ لبرٹی کی دوپٹہ گلی کی رونق بھی عروج پر پہنچ گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر صوبہ بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے اور مرکزی جلوسوں کے 2 کلومیٹر تک کے علاقے کو مکمل طور پر سیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ، اراکین اسمبلی میاں مرحوب احمد، پرویز ملک، کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ، حافظ محمد نعمان، مشیر جہاں زیب برکی، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری اوقاف، محکمہ اطلاعات کے سیکرٹریز، کمشنر لاہور ڈویژن، ڈی سی او اور سینئر پولیس حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر لاہور سمیت صوبے بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حساس شہروں میں ضرورت پڑنے پر دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے امام بارگاہوں، جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ نفری تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی نے 1 ارب 10 کروڑ 47 لاکھ روپے کی لاگت سے شہر کے مختلف علاقوں میں 9 ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایل ڈی کی گورننگ باڈی کا اجلاس ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر اور چیئرمین ایل ڈی اے نور الامین مینگل کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں وائس چیئرمین ایل ڈی اے عامر اسکر ڈار، وائس چیئرمین واسا حاجی محمد شریف، ڈی جی ایل ڈی اے احد خان چیمہ، چیف انجینئر ٹیپا سعید اختر سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ ای بلاک جوہر ٹاؤن سے ڈاکٹرز اسپتال تک 2 کلومیٹر طویل سڑک پر 23 کروڑ 53 لاکھ روپے، بھیکیوال جنکشن سے کیمپس کینال برج تک خیابانی جامعہ پنجاب کی توسیع اور بہتری پر 9 کروڑ 37 لاکھ، مولانا شوکت علی روڈ سے برکت چوک تک المدینہ روڈ پر 19 کروڑ 28 لاکھ، لیاقت چوک سے کھاڑک نالہ سبزہ زار تک سروس روڈز کی بحالی اور بہتری پر 3.5 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ نرسری چوک تک صدرن بائی پاس 1.5 کلومیٹر طویل سڑک 15 کروڑ روپے، ماڈل بازار گجرپورہ کے قریب چھوٹا راوی ڈرین پر پل کی تعمیر 4 کروڑ، پیک چوک سے لاہور برج کوٹ لکھپت تک سڑک کی بحالی اور بہتری 20 کروڑ، شوکت خانم ہسپتال سے رائیون روڈ تک سٹریٹ لائٹ کی تنصیب 6 کروڑ 81 لاکھ، لال پل انڈر سیکشن کی توسیع اور بہتری کا منصوبہ 8 کروڑ 52 لاکھ روپے میں مکمل کیا جائے گا۔ اجلاس میں ایل ڈی اے ملازمین کو 20% ایڈ ہاک ریلیف دینے اور پینشن میں اضافے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ہربنسپورہ میں بجلی چوروں کی فائرنگ سے 2 لیسکو اہلکار زخمی ہو گئے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو شرافت علی سیال نے سروسز اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ لیسکو گلدشت ٹاؤن سب ڈویژن حکام کو اطلاع موصول ہوئی کہ ہربنسپورہ کے قریب سروس اسٹیشن میں بجلی چوری کی جا رہی ہے، جس پر لائن سپرنٹینڈنٹ ممتاز عتیق اور میٹر انسپیکٹر محمد اسلم نے سائٹ چیک کی تو بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ لیسکو اہلکاروں نے سروس اسٹیشن مالکان سے بجلی کا بل مانگا تو انہوں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دونوں اہلکار زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ واقعے کے بعد چیف ایگزیکٹو لیسکو شرافت علی سیال نے سروسز ہسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ سپرنٹینڈنگ انجینئر رانا اسماعیل، ایکسین کینٹ امتیاز احمد، پروجیکٹ ڈائریکٹر کنسٹرکشن منصور الحق اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرافت علی سیال نے کہا کہ ایسی مذموم کارروائیوں سے لیسکو اہلکاروں کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے۔ بجلی چوروں کے خلاف مہم جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملزموں پر فائرنگ اور بجلی چوری کے مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ ابھی یہ موقع چیک کر کے ان کو بتا ہی رہا ہے، ادھر اس نے یہ دیکھا کہ وہ خالی خود چوری نہیں کر رہا ہے، وہاں سے وہ آگے بھی تاریں لوگوں کو اس نے دی اور چوری کروا رہا ہے۔ تو انہوں نے ان سے بل مانگا ہے، وہ بل لینے کے بجائے اندر سے پسٹل لے آیا اور اس نے آگے دونوں کے اوپر فائرنگ کر دی ہے۔ لائن سپرنٹینڈنٹ کو بھی 2-3 گولیاں، 3 سے زیادہ گولیاں، 5 گولیاں لگی ہیں اور 2 گولیاں انسپیکٹر کو لگی ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر حامد بٹ کا کہنا ہے کہ سروس اسٹرکچر وضع نہ ہوا تو عید کے بعد جلاؤ گھیراؤ کریں گے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آئندہ کسی ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا تو تمام ہسپتال وزیر اعلیٰ کے اقتدار سے علیحدگی تک بند کر دیں گے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جانب سے سروس اسٹرکچر کے معاملے پر آگاہی مہم کے سلسلے میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر حامد بٹ، ڈاکٹر عامر بندیشا، ڈاکٹر ذیشان، ڈاکٹر آفتاب اشرف سمیت
ینگ ڈاکٹرز کے نمائندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈاکٹر حامد بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سروس اسٹرکچر کے بنیادی نکات پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ لولا لنگڑا سروس اسٹرکچر قطعی طور پر منظور نہیں۔ ڈاکٹر معاشرے کا پڑھا لکھا ترین طبقہ ہے، لیکن ان پر نااہل حاکم مسلط ہیں۔ ڈاکٹر حامد بٹ نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آئندہ اگر ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا تو ہسپتال اس وقت تک بند کر دیں گے جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹایا نہیں جاتا۔ پنجاب حکومت نے اسکیل 1 سے 4 تک کے پیرامیڈیکل سٹاف کو ماہانہ 1500 روپے ہیلتھ رسک الاؤنس دینے کی منظوری دے دی۔ محکمہ صحت نے 1 اگست سے الاؤنس کی ادائیگی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز میں کام کرنے والے اسکیل 1 سے 4 تک کے ملازمین کو ہیلتھ رسک الاؤنس دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ محکمہ صحت نے ہیلتھ رسک الاؤنس کی ادائیگی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہسپتالوں اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے درجہ چہارم کے ملازمین کو اگست 2012 سے ماہانہ 1500 روپے ہیلتھ رسک الاؤنس ادا کیا جائے گا۔ پیرامیڈیکل الاؤنس نے حکومت کی جانب سے ہیلتھ رسک الاؤنس کی فراہمی کا خیر مقدم کیا ہے۔ خانہ فرہنگ ایران کے زیر تمام الحمرا آرٹ گیلری میں جدید اور قدیم قرآنی نسخوں کے سالانہ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کا احوال بتا رہی ہیں فضا نور اپنی اس رپورٹ میں۔ الحمرا آرٹ گیلری میں منعقدہ نمائش میں ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف محمد حسن رضوی، خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عباس فاموری سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ ایرانی وفد کے ارکان نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اسماء حسنہ بھی پیش کیے۔ الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخفي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم۔ ڈی جی اوقاف محمد حسن رضوی نے نمائش کے انعقاد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے قدیم ترین قرآنی نسخے دیکھنے اور ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ جو اس میں سب سے بڑی جو قابل ستائش بات جو دیکھی ہے، قابل تقلید بات جو دیکھی ہے، وہ جو قدیم کلمی نسخے ہیں، جس طرح انہوں نے ان کو اپنے اس قومی اثاثے کو، جو اسلامی اثاثہ ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، وہ قابل ستائش اور قابل تقلید ہے۔ نمائش کے شرکاء نے کہا کہ ایران کی طرح پاکستان میں بھی قرآن گیلری بنائی جائے جہاں قدیم ترین نسخے محفوظ کیے جائیں۔ اور یہ تو خدا کی عطا کی ہوئی اپنی کتاب ہے، تو اس کو تو فروغ جتنا دیا جائے، جتنی تبلیغ اس کی جائے، وہ تو بہت کم ہے۔ یہاں پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بے شک قرآن مختلف الفاظ میں ہے، مختلف خطاطی میں ہے، مختلف زبانوں میں ہے، لیکن قرآن وہی ہے جس کا وعدہ خدا نے فرمایا۔ نمائش میں قرآن مجید کے ایسے کلمی نسخے بھی شامل ہیں جو سن 5 ہجری میں لکھے گئے۔ قرآن پاک کے ان خوبصورت نسخوں کی نمائش کے انعقاد سے نہ صرف ایرانی فن خطاطی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اہل ایمان کے قلب و ذہن بھی تازہ ہوتے ہیں۔ کیمرمین کاشف بیگ کے ساتھ فضا نور۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہی عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ خواتین کپڑوں کے انتخاب، ڈیزائننگ اور سلائی کے ساتھ دوپٹوں کی رنگائی کے لیے بھی جتن کرتی ہیں، جس کی وجہ سے رنگائی کا کام بھی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ایمن طاہر کی رپورٹ۔ لبرٹی مارکیٹ میں واقع دوپٹہ گلی کی رونقیں عروج پر ہیں۔ یہاں رنگ برنگے دوپٹوں کی بہار نظر آتی ہے۔ کہیں دوپٹوں کی رنگائی ہو رہی ہے، کہیں ان کو خشک کیا جا رہا ہے۔ دوپٹے کی رنگائی کے لیے سب سے پہلے پانی کو گرم کیا جاتا ہے، اس کے بعد مطلوبہ رنگ گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ سفید دوپٹے پر رنگ پکا کرنے کے لیے اس میں نمک کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ دوپٹے کو ٹائی اینڈ ڈائی کرانا ہو تو کپڑے کو دھاگے سے ماہرانہ طریقے سے باندھ کر رنگا جاتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید پر دوپٹوں کی رنگائی کا کاروبار معمول کی نسبت خوب چمک جاتا ہے۔ کسٹمر آ رہے ہیں اور میچنگ مانگ بھی رہے ہیں اور ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹے ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ کام ماشاءاللہ عید کے دنوں میں عام دنوں کی نسبت کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ ادروائز جس طرح پہلے عیدوں پہ ہوتا تھا اس عید پہ اتنا نہیں ہے، پر بہتر ہے ماشاءاللہ، شکر اللہ کا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ دوپٹہ حسن میں مزید نکھار پیدا کرتا ہے، اسی وجہ سے عید کی تیاریوں میں کپڑوں کے ساتھ دوپٹوں کی رنگائی کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو دوپٹے ڈائی کروانے، آج کل دوپٹوں پہ لیسز وغیرہ اور بیڈس ایکسیسریز کافی زیادہ چل رہے ہیں، تو دوپٹہ جو ہے وہ ہمارا تو ایک اسینشیل پارٹ ہے ہمارے کپڑوں کا،
تو اس کا یہ ہے کہ آج کل تو ڈائے ہوئے بھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے ہم لوگ کلرفل ڈریسز ہیں عید کے حوالے سے، تو اس کے لیے ہم لوگ کو اسپیشلی جو ہے وہ ڈائی کرانے کے لیے آتے ہیں، اسپیشلی ٹائن ڈائی وغیرہ کرانے آئے ہیں. اور یہ کہ آج کل اسپیشلی جو یہ مطلب چل گیا ہے فیشن کے دوپٹے کے بغیر مطلب زیادہ لوگ کیری کرتے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ یہ بڑا ضروری ہے اور ہم لوگ کو کیری کرنا چاہیے. دوپٹہ خواتین کے لباس کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے اور اس کے ڈیزائن اور رنگ کی اپنی اہمیت ہے. کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42. بازار سید مٹھا اور گمٹی بازار کے عین بیچ ایک ایسا تاریخی کنواں پایا جاتا ہے جو مامے بھانجے کے کنویں کے نام سے مشہور ہے. کن پیڑوں کے مریض اس کنویں کی مٹی لگاتے ہیں تو شفا پاتے ہیں. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اختر حیات کی یہ رپورٹ. تقریباً 400 سال پہلے جب برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت کا چراغ جلتا تھا، ماما بھانجا بیکانیر سے لاہور آئے اور عوام کی سہولت کے لیے ان دونوں نے کئی ماہ کی شبانہ روز محنت سے یہ کنواں کھودا. تاریخ ماموں بھانجے کے اصل نام بتانے سے قاصر ہے. دونوں عوام دوستی میں بے مثال تھے، اس لیے لوگ ان کا اصل نام بھول کر انہیں ماما بھانجا پکارنے لگے. 50 سال تو رہائشی ہاں تے درگاہ جڑی ہے تقریباً 400 پہلے سال تو ہے وے. ساڈے وڈ وڈیرے بھی اتوں دے جمپل نے، اسی بھی انہوں نے پوچھنے، انہوں نے کہتے اسی اسی طرح ہی دیکھتے رہے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ لاہور میں کن پیڑوں کی وبا پھیلی تو زیادہ تر بچے اس کا شکار ہوئے. اس زمانے کے نامی گرامی حکیم کن پیڑوں کا علاج کرنے میں ناکام ہو گئے، لیکن اس کنویں کی مٹی جس نے بھی لگائی شفا پائی. اس کے بعد یہ کنواں نہ صرف لاہور بلکہ شہر سے باہر بھی مامے بھانجے کا کنواں کے نام سے شہرت اختیار کر گیا. یہ ماما بھانجے کا کنواں ہے، یہاں پہ مٹی لگاتے ہیں لوگ دونوں سائڈوں پہ، اور ایسا کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. اور یہ نہیں ہے پورے لاہور میں، تقریباً یہ پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں مشہور ہے. بہت بہت دور سے دنیا آتی ہے یہاں. مامے بھانجے کے اس کنویں سے لوگ آج بھی شفا پاتے ہیں اور تاریخ کے ان دو کرداروں کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. کیمرامین واجد علی کے ساتھ اختر حیات، سٹی 42. سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. حکومت پنجاب نے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک سید قلب عباس کو قائم مقام آئی جی پنجاب پولیس کا چارج دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. انہوں نے بطور قائم مقام آئی جی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. سید قلب عباس 8 اگست سے 18 اگست تک بطور قائم مقام آئی جی پنجاب پولیس کام کریں گے، کیونکہ اس دوران آئی جی پولیس حاجی حبیب الرحمان عمرے کی ادائیگی کے لیے رخصت پر ہے. سید قلب عباس کا تعلق پولیس سروس کے 8ویں کامن سے ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد انہوں نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. حکومت پنجاب نے سی سی پی او اسلم ترین کی چھٹی کے دوران ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب نسیم الزمان کو سی سی پی او کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سی سی پی او اسلم ترین نے بدھ کی رات عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہونا ہے. حکومت پنجاب نے پہلے انہیں 8 سے 21 اگست تک چھٹی دی تھی، تاہم اب ان کی چھٹی 9 سے 16 اگست تک منظور کی ہے. حکومت پنجاب نے سی سی پی او اسلم ترین کی رخصت کے دوران ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب نسیم الزمان کو سی سی پی او لاہور کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. شہر میں بارش ہوئے 2 دن گزر گئے، لیکن ابھی بھی چائنا اسکیم گجرپورہ کی گراؤنڈ سے بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا، جس کے باعث گراؤنڈ ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. عمر اسلم کی رپورٹ. یہ بچوں کے نہانے کے مناظر اسکائی لینڈ کے نہیں بلکہ چائنا اسکیم گجرپورہ کی گراؤنڈ کے ہیں، جہاں سے بارشی پانی تاحال خشک نہیں کیا جا سکا اور خطرات سے بے نیاز ننھے پھول اس میں نہانے میں مگن ہیں. بچوں کے والدین اور دیگر اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد سے اب تک اس علاقے کا برا حال ہے. بارش کا پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہنے سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، مگر انتظامیہ اور واسع حکام کی جانب سے کوئی بھی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. جب سے ہوئی ہے تب سے پانی کھڑا ہے، کافی زیادہ پانی تھا. پہلے تو سڑکیں رستہ وغیرہ نظر نہیں تھا آ رہا، ٹھیک ہے، اب تو تھوڑا کم ہو گیا، رستہ وغیرہ نظر آنا شروع ہوا. لیکن ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ کیا نام لیتے ہیں اس پانی کا کوئی بندوبست. حلقے سے تعلق رکھنے والے رکن پنجاب اسمبلی چودھری شہباز احمد نے بھی علاقے کا دورہ کیا اور نکاسی آب کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ بوگیوال روڈ سے رنگ روڈ کراس تک سیوریج سسٹم کا منصوبہ زیر تعمیر ہے، جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ
चाइना स्कीम समेत दीगर इलाकों में बारिश का पानी देर तक खड़ा रहा है। पानी खड़े होने की मेन वजह ये है कि बोगीवाल से जो सीवरेज सिस्टम डलना था रिंग रोड क्रॉस, वो सीवरेज सिस्टम पूरा नहीं डल सका। वो ये हुआ कि भगवानपुरे का लिंक रोड का रेलवे कॉलोनी का पानी जो सीवरेज सिस्टम ने डाल दिया छोटे रावी में, ये छोटा नाला जो रावी से हम कहते हैं, उसके ऊपर डिस्पोजल बन गया है। वो पिछला पानी तो सारा उठा के उसमें फेंक रहा है पंपिंग करके। MPA चौधरी शहबाज अहमद ने वासा और मुतलका हुक्काम को इलाके और ग्राउंड से फौरी निकासी आप की हिदायत की। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत को ऐसा निज़ाम तरतीब देना चाहिए ताकि बाराने रहमत के बाद शहरी परेशानियों से दो चार ना हो। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में दाता दरबार में इत्तिकाफ बैठने के लिए 2500 अफराद की हतमी फहरिस्त आवेज़ा कर दी गई। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से दाता दरबार के अहाते में आवेज़ा की गई फहरिस्त में शहर भर से 2500 अफराद को इत्तिकाफ बैठने की इजाज़त दी गई है। दाता दरबार के 2 हॉल्स को इत्तिकाफ के लिए मुख्तस किया गया है, जहाँ पर क़नातों की मदद से 100 केबिन बनाए जाएंगे। हर केबिन में 14 से 22 लोगों को क़याम करने की सहूलत फराहम की जाएगी। मुतकफ़ीन की सहरी व अफ्तारी के इंतज़ामात महकमा औक़ाफ़ की जानिब से किए जाएंगे। जुमेरात को मुतकफ़ीन के लिए इस्तक़बालिया कैंप लगाया जाएगा और तमाम अफराद की जामा तलाशी के बाद उन्हें हॉल में जाने की इजाज़त दी जाएगी। एहतिकाफ़ के दौरान किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 1112 महकमा सेहत और फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद होगा। मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के लिए लोअर माइल पर 25 साल पुराने इशाअती इदारे दारुस्सलाम की 12 मरले अराज़ी हासिल करने के लिए LD ने ऑपरेशन किया, ताहम इंतज़ामिया की मुदाखलत पर कार्रवाई 2 दिन के लिए मुलतवी कर दी। स्टेट मैनेजमेंट LDA ने मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के लिए लोअर माह पर 25 साल पुराने इशाअती इदारे दारुस्सलाम की 12 मरले अराज़ी हासिल करने के लिए ऑपरेशन किया। LDA को दारुस्सलाम की इंतज़ामिया की मुदाखलत के बायस ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा, जबकि LDA ने इंतज़ामिया को सामान निकालने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। मुहतमिम दारुस्सलाम मोहम्मद हारून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि LDA अफसरान लैंड एक्विजिशन के लिए नोटिस देने के चंद ही घंटों बाद मशीनरी के हमरा कब्जा लेने पहुंच गए और भारी मशीनरी से इमारत का मरकज़ी हिस्सा मिसमार करने लगे। तमाम उनकी दरख्वास्त पर इन्हें मोहलत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि दारुस्सलाम की इमारत 25 साल पुरानी है, जिसकी फौरी मिसमारी से बाकी हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने मुतालिबा किया कि LDA जुबानी मुआहदे के मुताबिक मार्केट रेट पर इंक्वायर की गई अराजी की रकम अदा करे और सामान की मुंतकिली के लिए इन्हें कम से कम 4 रोज़ दे। लेबल्स आउटलेट के तहत शहर के मुख्तलिफ नामवर ड्रेस डिज़ाइनर्स की ईद कलेक्शन की नुमाइश में ख़वातीन ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। MM आलम रोड पर वाक़े वोग टावर्स में लेबल्स के आउटलेट पर 12 से ज़्यादा डिज़ाइनर के ईद के लिए तैयार करदा मलबूसात नुमाइश में रखे गए हैं। आउटलेट के सरबराह अनम जावेद अकरम ने बताया कि लेबल्स आउटलेट पर आयशा खुर्रम, खदीजा शाह, नादिया इलाही, रदाबा उमर, सायरा रिजवान, सना खान, राबिया एंड नवाइन, सानिया मस्कातिया, शफक मुजम्मिल, SHS, सना यासिर और हिना भट्ट के सेमी फॉर्मल और फॉर्मल कपड़ों की नुमाइश की गई है। उन्होंने बताया कि लेबल्स आउटलेट पर ईद कलेक्शन की नुमाइश 2 रोज़ तक जारी रहेगी। सारफीन का कहना था कि ऐसी नुमाइश का इनेकाद खुश आइंद है क्योंकि इससे उन्हें एक ही छत तले मयारी मसनूआत मैसर आती हैं। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बदामी बाग तजावजात की भरमार और पार्किंग ना होने के बायस मसाइल का गढ़ बन गई। दूर दराज इलाकों से खरीदारी के लिए आने वाले ख्वार होने लगे हैं। सज्जाद भुट्टा की रिपोर्ट। ये लाहौर की ऑटो मार्केट बदामी बाग है, जहाँ रोजाना करोड़ों का कारोबार होता है। पुर्जे हैवी मशीनरी के हों या छोटी कार के, सब ही दस्तयाब हैं। लेकिन गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए पार्किंग ना होने और दुकानदारों की तरफ से कायम की गई तजावजात ने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मार्केट के अंदर दुकानों के आगे दोनों तरफ गाड़ियों के पार्ट्स रखकर खुली सड़कों को तंग गलियाँ बना दिया गया है। जितने लोग आते ना यहाँ से सामान लेने, क्योंकि मोस्टली सारे अपनी गाड़ियों पर आते हैं, उन्हें गाड़ी बाहर खड़ी होती है तो बाहर खड़ी करते हैं, वहाँ पर सारी ट्रैफिक जाम हो जाती है, फिर सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। ट्रैफिक का मसला है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहती है, जो पैदल चलना मुश्किल होता है। ट्रैफिक का टाइम होता है तो ट्रैफिक जाम हो जाती है यहाँ पे, तो निकलना माल हो जाता है, रोज़ा भी रास्ते में खुल जाता है। क्राउन अड्डा, ब्रांडर्स रोड, ब्राउन मोची गेट, बांसावाला बाजार और शाह आलम मार्केट में कायम ऑटो पार्ट्स की दुकानों को बदामी बाग ऑटो मार्केट में एक जगह मुंतकिल तो कर दिया गया, लेकिन वक्त के साथ पैदा होने वाले मसाइल जूं के तूं रहे। तजावजात खत्म हुई, न पार्किंग के लिए जगह मुख्तस हो सकी। कम से कम 8 साल से गवर्नमेंट को पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए तजावीज़ और जगहें देते हैं, दिखाते हैं। गवर्नमेंट इर्द गिर्द
तो पैसे बहुत लगा रही है, लेकिन ताजर जो कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिनके टैक्सों के ऊपर ये गवर्नमेंट चलती है, उनको कोई भी सहूलत देने के लिए वो तैयार नहीं। दूर दराज शहरों से आए हुए खरीदारों को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती। इनका कहना है तजावजात खत्म करके बदामी बाग ऑटो मार्केट के मसाइल काफी हद तक खत्म किए जा सकते हैं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ सज्जाद बुटा, सिटी 42। चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा अहमद हसन का कहना है कि आवाम को मयारी सफरी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट के शोबे में ठोस और जामे मनसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट 7 क्लब में चीन की बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकाई या वफ्द ने चेयरमैन LTC ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात की। चीनी वफ्द की क़ियादत आनकाई के जनरल मैनेजर विंग संग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉर्ज ली और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर लैरी चंद ने की। इस मौके पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ, LTC के चीफ एग्जीक्यूटिव ख्वाजा हैदर लतीफ़, जनरल मैनेजर कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग अमजद हुसैन, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑपरेशन तनवीर सदीकी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वफ्द से बातचीत करते हुए ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी से लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट एयर कंडीशनड बसें चलाई गई हैं और इनकी तादाद में इजाफा किया जा रहा है। AGPR सब ऑफिस के मुलाजमीन ने 100% ऑडिट अलाउंस की बहाली के लिए एहतजाज किया। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ऑफिस के अहाते में किए गए एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ और अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस ग्रुप का 100% ऑडिट अलाउंस और 33% प्रमोशन कोटा फिल फॉर बहाल करने का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन के मुताबिक महंगाई के तनासब से उनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं होते दफातर की तालाबंदी जारी रहेगी। सब्जी फ्रूट मंडी काना काशा के आड़तियों ने बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी और दर्जनों आड़तियों के आर्जी ठिकाने मिसमार किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। काना काशा सब्जी और फ्रूट मंडी के सैकड़ों आड़तियों ने एहतजाज करते हुए जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 साल पहले डेवलपमेंट वर्क मुकम्मल कराने का वादा करके सब्जी और फ्रूट मंडी को कोट लखपत मंडी से काना काशा मुंतकिल किया गया था। तहम 1 साल गुजर जाने के बावजूद मंडी में पानी, सीवरेज सिस्टम, सड़कों और बिजली की फ्राहमी के मसाइल बाकी हैं, जिन्हें हल करने के बजाय जिला इंतजामिया आड़तियों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मार्केट के जिम्मेदारान इनसे भारी रिश्वत लेकर इन्हें आड़ती अलॉट की, लेकिन अब इन्हें पीर के रोज़ ऑपरेशन करके मिसमार कर दिया गया और इनका सामान भी तबाह कर दिया। महकमा कच्ची आबादी के मुलाजमीन ने डायरेक्टर कच्ची आबादी खाकान बाबर के नारवा रवैये के खिलाफ साइमंस टावर के बाहर एहतजाज किया। एपका के सदर हाजी इरशाद का कहना है कि अगर खाकान बाबर को बरतरफ न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम कचहरी रोड पर वाक़ साइमंस टावर के बाहर महकमा कच्ची आबादी के मुलाजमीन ने डायरेक्टर कच्ची आबादी खाकान बाबर के नारवा रवैये और सलूक के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि खाकान बाबर दफ्तरी औकात में मुलाजमीन से सरकारी काम के बजाय प्रॉपर्टी के लेन देन का काम कराते हैं। मुजाहिरीन से खिताब के दौरान एपका के सदर हाजी इरशाद ने मुतालिबा किया कि हुकूमत खाकान बाबर को फौरी तौर पर बरतरफ करके किसी ईमानदार ऑफिसर को तैनात करे ताकि मुलाजमीन की मरहूमियों का असाला हो सके। ईद उल फितर करीब आने के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम सवैयों के कारखानों में सवैयाँ बनाने का अमल तेज़ी पकड़ जाता है। तहम इस साल तवानाई बहरान और खाम माल की कीमत में इजाफे के बायस ये कारोबार भी सुस्त रवि का शिकार है। वो क्यों, बता रहे हैं हसन अली अपनी इस रिपोर्ट में। मैदे और सूजी से तैयार करदा सवैयाँ ईद उल फितर की खास सौगात हैं। ईद के दिन का आगाज सवैयों से होता है और इसीलिए ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद की खुशियों में सवैयों के मीठे रंग भरने के लिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सवैयाँ बनाने के कारखानों में दिन रात काम जारी है। सवैयाँ बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंदा जाता है, फिर इसके पेड़े बनाकर मशीन में रखे जाते हैं, जहाँ से सवैयाँ लच्छों की सूरत में निकलती हैं। इन लच्छों को धूप में खुश्क किया जाता है और फिर भट्टी में पकाने के बाद पैकिंग की जाती है। सवैयाँ बनाने वालों का कहना है कि उनके पास ऑर्डर तो बहुत हैं, लेकिन लोड शेडिंग और खाम माल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बायस कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। बहुत शार्ट ने ना हुंदा, बत्ती आउंदी है, ना कोई चीज़ आउंदी है, ना किते को मैदा फैन मिलता ही नहीं, सेवी बनती ही नहीं। जे बन जान तो खरीददारी लोगों को पैसे ही नहीं है कि लोग लैन। सवैयाँ खरीदने के लिए कारखानों का रुख करने वाले भी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। उनका कहना है कि इस साल सवैयों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। सेवियां लैन आए सन पिछले साल की निस्बत इस वक्त रेट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत महंगाई है, तो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी तो तंग होने।
जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है, सवैयों की मांग में भी इजाफा हो रहा है और कीमत जितनी भी बढ़ जाए, ईद पर सवैयां तो हर घर में ही पकती हैं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ हसन अली, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। लाहौर पुलिस को एक आला शख्सियत के 200 रुपए के समोसे 2 लाख रुपए में पड़ गए। समोसे लेने लक्ष्मी जाने वाला विगो डाला, बारिश के पानी में फंस गया और इंजन सीज हो गया। गाड़ी ठीक कराने पर अब 2 लाख रुपए खर्च होंगे। ज़राए के मुताबिक एक आला शख्सियत ने 3 रोज़ कबल बारिश के बाद अफ्तारी में समोसे खाने की ख्वाहिश जाहिर की और ड्राइवर से कहा कि वो लक्ष्मी से बट के समोसे लेकर आए। ड्राइवर ने इनको बताया कि बारिश की वजह से रास्ते बंद हैं और लक्ष्मी में कई फुट पानी खड़ा है, लेकिन आला शख्सियत ने इसरार किया कि उन्होंने बट के समोसे ही खाने हैं। चारों नाचार ड्राइवर सरकारी वीगो डाला लेकर लक्ष्मी चला गया और पानी में फंस गया। बारिश का पानी पड़ने से वीगो डाले का इंजन सीज हो गया और इसको इलामा इकबाल रोड पर एक वर्कशॉप में भेजना पड़ा। ज़राए के मुताबिक निजी ऑटो वर्कशॉप ने गाड़ी की मुरम्मत के लिए 2 लाख रुपए का तखमीना लगाया है। इस तरह एक आला शख्सियत के 200 रुपए के समोसे लाहौर पुलिस को 2 लाख रुपए में पड़ गए। ये वीगो डाला लाहौर पुलिस ने मज़कूरा आला शख्सियत की सिक्योरिटी के लिए तैनात कर रखा है, जिसको समोसे लाने भेजा गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ शफीक ने मरकजी सदर जावेद हाशमी के एहसास में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया। जावेद हाशमी का कहना है कि इल्ज़ामात लगाने वाले सुनामी को नहीं रोक सकते। टेक्स सोसाइटी केनाल रोड पर दिए गए अफ्तार डिनर में खुर्शीद महमूद कसूरी, मियाँ महमूद रशीद, अब्दुल रशीद भट्टी, चौधरी असगर गुज्जर, मुराद रास और ओन चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। जावेद हाशमी ने अपने खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाने वाले सुनामी को नहीं रोक सकते। मुल्क में जमहूरियत को बदनाम किया जा रहा है और गरीब आवाम पर जुल्म किया जा रहा है। जावेद हाशमी ने कहा कि उन्हें कलमाए हक बुलंद करने पर बागी समझा गया और एक कोने में फेंक दिया गया, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की बजाय मुल्क की भलाई का सोचने वालों का साथ दिया। पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल के ज़ेर तमाम सहाफ़ियों के एजाज़ में अफ्तारी का एहतमाम किया गया। पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल ड्राइविंग रोड कैंपस में दी जाने वाली अफ्तारी में मारूफ कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी, पाक तुर्क फाउंडेशन के रीजनल डायरेक्टर सादी यल्दर, डायरेक्टर एजुकेशन हुसैन अनवर, प्रिंसिपल आदिम गुलैदिक, मोहम्मद करताश, सादुल्ला मियासपत, मंशा काजी, राजा असद, रऊफ ताहिर, असलम भट्टी, अवैस कुरैशी, अमीन हफीज़ और इरशाद आरिफ समेत दीगर ने शिरकत की। अफ्तारी से कबल पाक तुर्क फाउंडेशन की जानिब से नवंबर में मुनक़िद होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस के मौजू पर प्रेजेंटेशन भी दी गई, जिसमें तुर्की के मारूफ स्कॉलर फताउल्लाह गौल की तुर्क मुआशरे की बेहतरी के हवाले से जद्दोजहद के बारे में बताया गया। म्यू अस्पताल में नेशनल यूथ असम्बली के ज़ेर तमाम मरीजों के अहल खाना के लिए अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अफ्तार दस्तरखान में मुश्तबा शुजाउर रहमान, नेशनल यूथ असम्बली के चीफ मिनिस्टर पंजाब इमरान यूसुफ, आशिक हुसैन, सजील तारिक, सुफियान मुगल, सज्जाद बलोच, यासिर बट, मदिया इकराम और अस्मा आमिर समेत नेशनल यूथ असम्बली के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मरीजों के अहले खाना के साथ रोज़ा अफ्तार किया। उन्होंने कहा कि नेशनल यूथ असम्बली की जानिब से अफ्तार दस्तरखान का इनेकाद खुश आइन है और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया और गुलबर्ग मैरिज हॉल एसोसिएशन की जानिब से एराज शादी हॉल में 400 अफराद को अफ्तारी कराई गई। एराज मैरिज हॉल में कराई जाने वाली अफ्तारी में विक्टोरिया डिपार्टमेंटल स्टोर लिंक रोड की तरफ से खाना दिया गया। रोज़ादारों की खजूर, फलों, बिरयानी और मशरूब से तवाज़ु की गई। गुलबर्ग टाउन के अमले सुल्तान, जब्बार, शफाकत, अशरफ डोगर, उस्मान, रफ़ीक, साबर आवान, अब्दुल हमीद, अदरीस अहमद और एराज मैरिज हॉल के अमले के सैयद तारिक महमूद, मोहम्मद यूसुफ, मसूद, अरशद और दीगर ने रोज़ादारों में अफ्तारी का सामान तकसीम किया। TMO गुलबर्ग टाउन फैसल शहजाद और DTO HR राहत जबी ने रोज़ादारों को दिए जाने वाले खाने के मयार को तसल्ली बख्श करार दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत अहमद अली ओलख की ज़ेर सदारत महकमा सीड कॉरपोरेशन का इजलास हुआ, जिसमें 3 अरब रुपये से ज़ायद के सालाना बजट की मंजूरी दी गई। सीड कॉरपोरेशन के दफ्तर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में सूबाई वज़ीर ज़राअत अहमद अली ओलख, MD सीड कॉरपोरेशन शेर अली आलम, अजमल न्याजी, मोहम्मद बाकर, मुफ्ती ज़ुबैर वहीद, मोहम्मद रफ़ीक अख्तर, बाबर बलोच और तारिक बशीर समेत दीगर डायरेक्टर्स शरीक हुए। इजलास में साल 2012-13 के लिए 3045 मिलियन रुपए का सालाना बजट मंजूर किया गया। सूबाई वज़ीर के मुताबिक महकमे को रवा माली साल में 106 मिलियन रुपए का मुनाफा होगा। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए अहमद अली ओलख ने कहा कि हुकूमत पंजाब किसानों को सहूलतें फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है।
ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کی آمد و روانگی سے مطلع کرنے والے الیکٹرانک بورڈ خراب ہونے سے مسافر پریشانی کا شکار ہیں۔ الیکٹرانک بورڈز کی خرابی کے باعث مسافروں کو بار بار انکوائری کاؤنٹر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ اگر الیکٹرانک بورڈز ٹھیک ہو جائیں تو ٹرینوں کے اوقات کے بارے میں انہیں بآسانی معلومات مل سکتی ہیں۔ انہوں نے ریلوے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکٹرانک بورڈز کو مسافروں کی سہولت کے لیے جلد از جلد ٹھیک کروایا جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 5 رکنی وفد نے فاروق ستار کی سربراہی میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور صدر جاوید ہاشمی سے ملاقات کی۔ مختوم جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ بہت سی قوتیں پاکستان کو تقسیم کرنے کی تگ و دو میں ہیں، ایسی صورت میں تمام جماعتوں کو قومی ایجنڈے پر اکٹھے ہونا چاہیے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عمران یونس اپنی اس رپورٹ میں۔ شامی روڈ پر تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے دفتر میں MQM کے وفد نے PTI کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات متحدہ کی رابطہ کمیٹی کے ارکان میں واسع جلیل، رضا ہارون اور افتخار اکبر رنداوا بھی موجود تھے۔ انہوں نے تحریک انصاف کو موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر قومی ایجنڈا پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی، جسے تحریک انصاف کے قائدین نے پارٹی مشاورت کے ساتھ مشروط کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے MQM کے رہنما فاروق ستار نے کہا کہ قومی مسائل کے حل کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ الزامات اور جوابی الزامات یہ لا حاصل ہیں، تو میرے خیال میں برداشت اور تحمل کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک جمہوری کلچر کو جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں زیادہ جمہوری رویوں کا اظہار کرنے کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ MQM جن مسائل کا ذکر کر رہی ہے، تحریک انصاف ان مسائل کو ایک عرصے سے سب کے سامنے لا رہی ہے کہ حکومت کے انسٹیٹیوشنز جنہوں نے عام شہری کی جان اور مال کا تحفظ کرنا تھا وہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا کہ تحریک انصاف تنہا الیکشن لڑے گی، لیکن قومی مفادات کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے MQM پر زور دیا کہ وہ وفاقی حکومت کو احتساب بل سمیت 18ویں ترمیم کے فیصلوں پر عمل درآمد پر آمادہ کرے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ عمران یونس، City 42۔ گورنر پنجاب سردار محمد لطیف خان کھوسا نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو باہمی مشاورت سے کام کرنا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے گورنر ہاؤس میں پیپلز لائرز فورم کے عہدیداروں سے ملاقات کے دوران کہی۔ PLF کے 11 رکنی وفد نے سابق صدر لاہور بار ایسوسی ایشن تصدق حسین اوان اور نائب صدر لاہور بار ایسوسی ایشن مرزا خالد بے کی قیادت میں گورنر پنجاب سے ملاقات کی۔ سردار محمد لطیف خان کھوسا نے کہا کہ اب تمام فریقین کو ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے بجائے تعمیری سیاست کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو درپیش مسائل، توانائی بحران، مہنگائی اور غربت کے خاتمے کے لیے تمام جماعتوں کو باہمی مشاورت سے کام کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جو نہ صرف وفاقی علامت ہے بلکہ مفاہمتی سیاست کی بھی علمبردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 4.5 سال ملک و قوم کی بقا اور سلامتی کے لیے اصلاحی اور مفاہمتی سیاست کو فروغ دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف ضلع گجرات کے ناراض عہدیداروں کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ عید کے بعد انتخابات کی تیاری شروع کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی حاجی عمران ظفر کی قیادت میں ضلع گجرات سے مستعفی ہونے والے عہدیداروں نے میاں محمد نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ کارکنوں نے میاں محمد نواز شریف سے مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے کارکنوں کے ساتھ نامناسب رویے کا شکوہ کیا۔ تاہم میاں نواز شریف کی طرف سے معاملات کو حل کرنے کی یقین دہانی پر نون لیگ گجرات کے صدر ملک حنیف اوان، حاجی ناصر، فرا مجید، تنویر گوندل، افضال گوندل، نور شاہ، ملک امجد اوان اور توصیف شاہ نے اپنے استعفے واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ کارکن جماعت کا سرمایہ ہے اور مسلم لیگ نون واحد سیاسی جماعت ہے جو اصولوں کی سیاست کرتی ہے۔ انہوں نے عہدیداروں اور کارکنوں کو عید کے بعد الیکشن کی تیاری کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر، رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر اور چودھری سلیم علی نے بھی میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی۔ کارخانہ مالک کے ظلم کا شکار 13 سالہ لڑکا بھاگ کر ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ پولیس نے بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا۔ ریلوے پولیس ہیلپ لائن کے اہلکار نے پلیٹ فارم نمبر 1 پر پھرنے والے بچے کو روک کر پوچھ گچھ کی تو 13 سالہ محمد اکرم نے بتایا کہ وہ حافظ آباد کا رہائشی اور لاہور میں جوتے بنانے کے کارخانے میں کام کرتا ہے۔ کارخانے کا مالک اسے اور دیگر بچوں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ اس پر وہ بھاگ کر ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ ریلوے پولیس ہیلپ لائن کے مطابق یہ بچہ اس سے قبل بھی 2 مرتبہ بھاگ کر ریلوے اسٹیشن آ چکا ہے۔ اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔ سٹی ٹریفک آفیسر کا کہنا ہے کہ شہر کے 12 مین ٹریفک سگنلز مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کی فوری تبدیلی اور 26 سگنلز کی مرمت کے لیے DCO کو خط لکھ دیا ہے۔ CTO ڈاکٹر عثمان انور نے DCO کے نام لکھے گئے لیٹر میں کہا ہے کہ شہر کی اہم شاہراہوں پر
38 سگنلز عرصہ دراز سے خراب ہیں۔ ان میں سے 12 سگنلز مکمل طور پر خراب ہو چکے ہیں جن کو فوری تبدیل کر کے نئے سگنل لگائے جائیں، جبکہ 26 سگنلز کی فوری مرمت کرائی جائے۔ شہر میں برائلر گوشت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق برائلر گوشت کی قیمت 199 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، تاہم سرکاری قیمت پر گوشت فروخت نہیں ہو رہا۔ صوبائی دارالحکومت میں برائلر کی رسد میں معمولی اضافے کے ساتھ ہی شہر میں زندہ مرغی 137 روپے جبکہ برائلر گوشت کی قیمت 199 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، مگر مختلف علاقوں میں برائلر 210 روپے سے لے کر 220 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ قیمت کے حوالے سے دکانداروں کا کہنا ہے کہ افطاریوں میں اضافے کے باعث طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کو جواز بناتے ہوئے پولٹری فارمر سرکاری قیمت کے بجائے اپنی منمانی قیمت وصول کر رہے ہیں، اس کے باعث وہ بھی برائلر گوشت مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا ہو رہا ہے کھیل کے میدان میں یہ آپ کو دکھائیں گے سٹی سپورٹس میں۔ لندن اولمپک میں قومی ہاکی ٹیم کی آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست نے لاہوری شائقین ہاکی کے ساتھ ساتھ اولمپئنز کو بھی غمزدہ کر دیا۔ اولمپئنز کا اس میچ کے حوالے سے کیا کہنا ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں پاکستان آسٹریلیا کا مابین میچ کو اولمپئن رانا مجاہد، دانش کلیم، انجم سعید نے اکٹھے بیٹھ کر دیکھا۔ میچ سے قبل امید کی جا رہی تھی کہ سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن یک طرفہ میچ پر سبھی کو مایوسی ہوئی۔ اولمپئن دانش کلیم کے مطابق آسٹریلیا کے خلاف میچ سے ہٹ کر ٹیم کی ایونٹ میں کارکردگی اچھی رہی۔ پاکستان جانے لگا تو کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ پاکستان اس لیول پہ بھی آ جائے گا کہ وہ اس طرح کی باتیں ہونے لگ جائیں گی کہ پاکستان میڈل کی دوڑ میں ہے یا سیمی فائنل میں جا سکتا ہے۔ تو پہلے میچز پاکستان نے بہت اچھے کھیلے ہیں، اس میں ٹیم ایفرٹ نظر بھی آئی ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے والوں کی پریشانی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوا۔ انجم سعید تسبیح کرتے رہے، دعائیں بھی پاکستان کو 7-0 کی شکست سے نہیں بچا سکیں۔ اولمپئن رانا مجاہد اور انجم سعید نے شکست کا ذمہ دار دفاع کی ناقص حکمت عملی کو قرار دیا۔ آسٹریلیا کی جو اسپیشلٹی ہے، آسٹریلیا اولمپک چیمپئن اور ورلڈ چیمپئن ٹیم ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ آسٹریلیا کی جو اسپیشلٹی ہے وہ اٹیک پہ ہے، تو ہمیں آج تھوڑا سا اس چیز پہ کام کرنا چاہیے تھا جس میں ہم کام نہیں کر سکے۔ پاکستان کی جو ڈیفینس ہے وہ مکمل طور پہ آج آسٹریلین فارورڈ نے ان کو شٹر کیا ہے، اور جو پلان آسٹریلین اپنا لے کے آئے تھے انہوں نے پورا امپلیمنٹ کیا۔ آسٹریلیا کے ہاتھوں قومی ہاکی ٹیم کی شکست نے پاکستان کو لندن اولمپک میں میڈل کی دور سے باہر کر دیا ہے۔ کیمرمین زاہد شفیع، ساتھی رپورٹر امر رضا خان کے ساتھ رانا اظہر، نور سٹی 42۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔